رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم.
وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے معظم مصطفیٰ است۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر در گوشہ دامان اوست۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدہ تصورات، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدہ تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین سبحان صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بڑی نعمتیں ہیں، سب سے افضل نعمت نبوت ہے، اور یہ اس کی عطا ہے۔ کسب سے نبوت حاصل نہیں ہوتی کہ محنت کر کے نبی بن جائے۔ ازل میں جس کے سر پر رب نے یہ بزرگی کا، کرامت کا، عزت کا، شرافت کا تاج رکھا، وہی نبی ہے۔ نبی بننے سے نبی نہیں بنتا، بنانے سے نبی بنتا ہے۔ بننے سے بنتا تو بڑے ہی لوگ بن جاتے، جن کو رب نے نبی بنایا وہ نبی ہے، وہ سچے نبی۔ نبوت کے بعد مقام ہے صدیقیت کا، یہ بھی رب کی تقسیم ہے۔ اور صداقت کے بعد مقام ہے شہادت کا۔ یہ بھی کوئی اپنی مرضی سے شہید نہیں بن سکتا۔ قدرت کے قلم نے لوح محفوظ پر جس کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ لکھ دیا ہے وہی شہید ہوگا۔ اور اس کا اعلان کبھی کبھی اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید تو وہ ہوگا جو ظلمن ہو، مسلمان کلمہ پڑھنے والا مومن ہو، ظلمن مارا جائے، وہ شہید ہے نا۔ تو مارے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ شہید ہوا ہے، اس سے پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ لیکن نبی کی زبان سے جب نکل گیا کہ یہ شہید ہے، وہ شہید ہو کر رہے گا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ چشتیوں کے سردار، قادریوں کے سردار، سہروردیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا،
ان تین ہستیوں کو میرے رسول نے زندگی میں فرمایا یہ شہید ہے. سبحان اللہ. نبی کے علم پر باس کرنے والے ہٹ دھرمی ضد تعصب اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن و حدیث ہمارے دل کی دنیا کو روشن کرنے والے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے. اس ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، زندگی کا راستہ خوبصورتی سے طے ہوتا ہے. ہم کسی کو زندگی کے میں نہیں کہہ سکتے کہ شہید ہوگا، کیا پتہ ہے خاتمہ کیسے ہو. لیکن میرے رسول نے جناب عمر فاروق کو فرمایا، مسجد نبوی ہے، صحابہ پیچھے ہیں، مصلی میرے رسول کا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں شہید ہو. عثمان غنی کو باغیوں نے شہید کیا. علی المرتضیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت میری امت کا وہ شخص ہے علی جو تیرے سر پر تلوار چلائے گا. زندگی میں خبر دے دی. حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا عین مسجد میں نماز کی حالت میں. تو شہادت بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اتنا اعلیٰ درجہ ہے، کتنا اعلیٰ درجہ ہے. میرے نبی کی زبان پاک سے سنو، لطف آ جائے گا. میرے رسول پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مجھے اس کی قسم. والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے بڑی چاہت ہے، میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے اللہ پاک واپس پھر دنیا میں لائے. ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے واپس دنیا میں لایا جائے، میں زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، بار بار دنیا میں آؤں، بار بار اللہ کے راہ میں شہید ہوں. تلوار چلے میری راحت کا سامان ہے. کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا. اقبال نے کہا نا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی. کافر لڑتا ہے کسی اپنی نیت کے ساتھ، مومن کیوں لڑتا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا اگر شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، فرمائے شہید نہیں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے کہ میں غریب ہوں، اگر بچ گیا تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا، دن اچھے گزر جائیں گے بچوں کے، وہ مارا جائے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، شہید کون ہوتا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. ہائے ہائے، میں کہا کرتا ہوں، یاد ہے آپ کو، اللہ کو اپنا دین بڑا پسند ہے، اللہ کے رسول کو اپنا دین بڑا پسند ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اپنا دین پھیلانے کے لیے ہے. فرمایا جاؤ میرے حبیب. اپنے دوست کو کوئی زخمی کرتا ہے؟ اس دین کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو زخمی کیا جو اتنا نازک تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے دست مبارک کو چھوا ہے، خدا کی قسم ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا حضور کا دست مبارک نرم تھا. ارے جس کے پسینے سے خوشبو آئے اور جس کے وجود باوجود کا سایہ ہی نہ ہو، اس دنیا میں تمہیں کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جس کا سایہ نہ ہو. جس کا وجود ہوگا سایہ ضرور ہوگا. ایک محمد عربی ہے جن کا وجود باوجود ہے لیکن سایہ نہیں ہے. اتنا نازک پیغمبر، ساری کائنات بنائی تو اس کے لیے، شمس و قمر کی روشنی اس کے لیے، بحر و بر کی وسعتیں اس کے لیے، آبشاریں اس کے لیے، بہاریں اس کے لیے، خشک و تر اس کے لیے، باغ و ثمر اس کے لیے، زیر و زبر اس کے لیے.
اس نبی پاک کے لیے ساری کائنات سجائی، اور وہ طائف میں زخمی ہو رہا ہے، احد میں زخمی ہو رہا ہے، شیب ابی طالب نے 3 سال گزار دیے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، سوشل بائیکاٹ، مکے والے کوئی چیز جانے ہی نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے حبیب، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تو بھی میرا دوست ہے، تجھ اس سے بھی پیار ہے، لیکن مجھے اپنا دین بڑا پیارا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اٹھو میدان میں جاؤ۔ ہمیں تو شرم آتی ہے اپنی زندگی پر، اپنی 80 سالہ 70 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں دین کے لیے کیا کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہمیشہ تمہارے ذہنوں میں ہلچل مچاتا رہے گا۔ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دین سے کتنا پیار ہے؟ قبر میں دین کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے بارے میں ہوگا، نبی کے بارے میں ہوگا، بس 3 سوال ہیں، پہلے ہی بتا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، بڑی اہم کتابیں، سیاستہ میں شامل ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں مقدام بن معدی کرب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للشہید عند اللہ 6 خصال، جو اللہ کے راہ میں مارا جاتا ہے وہی شہید ہے، اللہ کے راہ میں۔ جان دی، مرزا غالب کہہ گیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان کس نے دی ہے؟ دادی امی نے نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ 101 ٹکڑے ہو جائیں، خون کی ندیاں جاری ہو جائیں، خدا کی قسم پھر بھی اس کلمہ طیبہ جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تیرا بڑا کرم ہے تو نے آخر الزمان پیغمبر کا، اپنے محبوب کا میں امتی غلام بنایا۔ 6 درجے ہیں شہید کے اللہ کے ہاں، یہ ایک روایت ہے۔ پہلا درجہ، یغفر لہ فی اول دفعۃ، جو اس پر تلوار چلتی ہے یا سینے میں گولی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ بیک وقت معاف فرما دے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرض نہیں معاف ہوتا، اگر کسی کو کچھ دینا ہے وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ دینا ہی دینا ہے۔ کوئی جنازہ آتا تھا، میرے نبی پاک پوچھتے تھے، اس نے کسی کا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہے تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور اگر مجمع میں کوئی کہتا حضور اس کا قرض میرے ذمہ آ گیا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ قرض اتنی بری چیز ہے۔ اور مسئلہ سمجھے تو جاؤ، بڑے بڑے لوگ ہمارے ملک کے نا، بڑے وہ تمہارے میرے مقروض ہیں، حکومتوں سے قرض لیتے ہیں پھر معاف کرا لیتے ہیں۔ معاف کرنے کا کسی حاکم کو حق نہیں پہنچتا، یہ تیرا میرا حق ہے۔ جب وہ کھا رہے ہیں اور بڑی قیمتی گاڑیوں پر سیریں کر رہی ہیں اور کروڑوں روپے اپنے نشوں پر لگا رہے ہیں، یہ روپیہ قوم کا ہے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی حکمران کو، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، کہ وہ قرضہ دے دے یا قرضہ معاف کر دے۔ یا قیامت کا دن تمہارا ہاتھ ہوگا، غریبوں کا ہاتھ ہوگا، اور ان بڑوں کا گریبان ہوگا، ان کو کھینچنا گھسیٹنا میدان معاشر میں تماشا دیکھنا۔ یہاں مزے لوٹ رہے ہیں، فیکٹریاں لگا لی، کارخانے بنا لیے۔ مقروض کی نماز جنازہ بھی میرے نبی نے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے لیے دعا نہیں مانگی حضور نے، حضور کی دعا سے وہ محروم ہے۔ قرض نہ کسی کا اپنے ذمہ لینے دینا۔ بہرکیف شہید کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا انعام، یغفر لہ فی اول دفعۃ، پہلی ہی مرتبہ اس کے سارے گناہ معاف، پاک ہو گیا۔ نبی آتا ہی پاک ہے، شہید جاتا ہی پاک ہے۔ یوں سمجھ لے میرے دوست میری 2 جملوں سے، نبی کے مرتبے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں اس دنیا کے بڑے مرتبوں والوں کی انتہا ہوتی ہے۔
جہاں صدیق کا مرتبہ ختم ہوتا ہے، جہاں شہید کا مرتبہ ختم ہوتا ہے، جہاں نبیوں کے مرتبے ختم ہوتے ہیں، جہاں رسولوں کے مرتبے ختم ہوتے ہیں، جہاں جبریل جا کر رک جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مدینے والا، یہ ہے عرب و عجم کا تاجدار، یہ ہے رحمت کائنات، یہ ہے فخر موجودات، یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے سید الصلحاء، سید الاتقیاء، سید الابرار۔ قربان جاؤں فدا کا نفسی و امی یا رسول اللہ، وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ دوسرا سمجھو، تلوار چلنے سے پہلے گردن پر ابھی تلوار آئی نہیں، اس کا ٹھکانہ جنت میں اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ ہاں میرے بندے، اپنا ٹھکانہ دیکھ کر آ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، عقیدت کا مرکز، اچھوں کے گھر برے، بروں کے گھر اچھے، زندہ مردوں کو پیدا کرتے ہیں، مردہ زندوں کو کرتے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت آسیہ کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو دونوں ہاتھ زمین پر پھیلا کر ہاتھوں میں میخیں گاڑی، زندہ۔ فرعون سزا دے رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ بیوی میری ہے۔ ہاں، جان دینا ایمان دینا اس میں بڑا فرق ہے، جان دینا ایمان دینا اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، رب دور نہیں بندہ دور ہوتا ہے، رب دور نہیں بندہ دور ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بندے کے رب ہے، بندہ ہی رب سے دور ہے۔ جب بندہ بھی قریب آ جائے، سبحان اللہ، اس وقت حضرت آسیہ نے دعا مانگی، مولا کریم مجھے اپنا ٹھکانہ دکھا۔ سارے پردے رب نے ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھا دیے۔ یہ بلندیاں، بلندی بھی تو پردہ بن جاتی ہے، یہ فضائیں، یہ آسمان، جنت تک جتنے پردے تھے سب دور کر دیے، ان کی آنکھ میں اتنی نور بھر دیا کہ تو جنت میں اپنا محل دیکھ سکتی ہے۔ حضرت آسیہ نے اپنا محل زندگی میں دیکھا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، رب جسے جو دکھانا چاہے، رب جسے جو بتانا چاہے، رب جسے جو سمجھانا چاہے، رب جسے جہاں لے جانا چاہے۔ تیرے میرے لیے مشکلات ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکلات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کائنات سب اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر مچھر کا پر ہو مشرق میں، کتنا ہے کوئی وزن ہی نہیں، مچھر کا پر مشرق میں ہو، اور انسان مغرب کے آخری کنارے پر ہو، کتنا فاصلہ ہوا؟ اگر اس بندے کو رب وہ مچھر کا پر دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ یہ میری تیری بات نہیں، ایک محقق کی بات ہے، اور لکھ گئے ہیں اندھا۔ ہاں ایک بات میں چھوڑ گیا، انہوں نے یہ اندھے کے بارے میں لکھا ہے، اندھا مشرق میں ہو یا مغرب میں، پر دوسری جانب ہو، اس اندھے کو رب وہ پر دکھانا چاہے، رب کی اتنی قدرت ہے کہ اندھے کو وہ پر نظر آ سکتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یقین ہے اللہ کی قدرت پر؟ جب یقین ہے تو میرا نبی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میرا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ درست کر لے، عقیدہ بنیاد ہے اعمال کی، عقیدہ نہیں تو عمل کسی کام کا نہیں۔ اور نبی کے بارے میں تو بڑا ہی سے انصاف ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، فقط اہل سنت والجماعت، فقط اہل سنت والجماعت، ان کا یہ عقیدہ ہے، نبی کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یرا مقعدہ فی الجنہ،
من الجنہ، جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے نا محل، شہید کو وہ دکھا دیا جاتا ہے، چل بھئی اب وہاں چل۔ نمبر 3، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر برحق ہے۔ یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے فرض ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اسے پناہ دی جائے گی، حفاظت دی جائے گی۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، سورہ انبیاء میں فزع اکبر کا ذکر آیا۔ فزع اکبر کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہیں۔ کب سے کھڑے ہیں اللہ جانے، کیوں کھڑے ہیں؟ جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس میں پھونکیں گے، آواز پیدا ہوگی۔ یہ 2 دفعہ پھونکیں گے، جو آخری پھونکنا ہے نا، جس سے نفخہ اخیرہ کہا جاتا ہے، وہ پھونکیں گے تو جتنے زمین میں مردے دفن ہیں سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بڑی گھبراہٹ ہوگی، بڑی گھبراہٹ ہوگی، قبریں پھٹ جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت، بڑا مشکل وقت۔ قبریں کھل جائیں گی، مردے قبروں سے نکلیں گے۔ یہ ہے فزع اکبر، کس حال میں؟ جس حال میں پیدا ہوئے تھے، نہ بدن پر کفن ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پردہ ہے، برہنہ حالت میں نکلیں گے اور میدان معاشر کی طرف بھاگیں گے بدحواس ہو کر۔ عائشہ صدیقہ سن کر حیران رہ گئیں، عرض کرتی ہیں شرم و حیا ہے نا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بڑی شرم آئے گی کہ مرد بھی برہنہ، عورتیں بھی برہنہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں برہنہ ہوں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں برہنہ کو، ننگے کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ ہے فزع اکبر جس سے ہم بے خبر، کبھی سوچا ہی نہیں کہ قبر میں جانا بھی ہے، قبر میں سوال بھی ہونے ہیں، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، پھر قبر سے اٹھائے بھی جائیں گے۔ اس فزع اکبر کے وقت بھی شہید کو کوئی فکر نہیں ہوگی، شہید بالکل اس گھبراہٹ سے بری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں فزع اکبر کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ وتتلقاهم الملائکہ، جب قبر سے اٹھیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، مبارک ہو تمہیں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا انتظار جنت میں کیا جا رہا ہے۔ کیا پیارا وقت ہوگا، کچھ کر لے میرے دوست، کر لے، وقت ہے۔ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ بڑھاپے میں کیا کرے گا، پائے گا بھی نہیں پائے، بڑھاپے تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا یہ بھی کوئی خبر نہیں۔ موٹر سائیکل پر جوان نکلا اور کرتب دکھاتے ہوا جی ٹی روڈ پر دوڑتا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون گھر آیا، گھر والے آنسو بہاتے گئے، لاش اٹھا کر لائے۔ اس جوان سے پوچھ تو بوڑھا ہوا ہے؟ کہتا تھا توبہ کروں گا جب بوڑھا ہوں گا۔ رب نہیں مہلت دیتا، وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عقل والے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا جی، وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ،
یہاں بڑے بڑے تاج والے ہیں، وہ تاج تھوڑے دیر کے بعد اتر جاتے ہیں، کوئی اور آ جاتا ہے، اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے۔ رب جس کے سر پر تاج رکھے گا کبھی نہیں اترے گا۔ فرمایا قیامت کے دن وقار کا، عزت کا تاج شہید کے سر پر رکھا جائے گا۔ میرے مطالعے میں 2 حدیثیں ایسی آئی ہیں کہ جن کے سروں پر، جن میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے جن کے سروں پر تاج سجایا جائے گا۔ ایک یہ شہید، ایک اس بچے کا والد جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس والد کے، بلکہ والدین کے سر پر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نور کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ حضور نے مثال دی، فرمایا سورج اگر وہاں سے اتر کر کسی کے مکان میں آ جائے کتنی روشنی ہوگی؟ اس سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ ہاں، ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو، ان یتیموں کو، ان بے بس بچوں کو لاوارث نہ سمجھو، ان کے سر پر محمد عربی کا دست پاک ہے، اور قیامت کے دن ان کے والدین کے لیے عزت اور وقار کا مقام ہوگا۔ ہاں، فائدہ اٹھا لے، تو بھی بچے کو حفظ کرا لے، عزت پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج پتہ ہے نا طلباء کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ سب سے اپنے معاشرے میں جو طبقہ سب سے کم درجے کا ہے وہ دینی مدرسوں کے طلباء اور مولوی صاحبان ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ ایسے ہی کرتے ہو، جو پرانا کپڑوں کا جاؤ جی مدرسے میں دے کر آؤ۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا دین پڑھنے والے محمد پاک کے یہ مہمان ہیں۔ تیرا مہمان آ جائے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکاتا ہے، اور دیکھ کسی مدرسے میں بھیجنی ہو تو چاول چنے والے۔ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہ ان کو غریب نہ سمجھ، یتیم نہ سمجھ، بے بس نہ سمجھ، دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ ان کا ہے، اللہ کا رسول ان کا ہے، یہ اس کا دین سیکھ رہے ہیں۔ عزت کرنی ہے تو دین کی عزت کر۔ یہ غریب سے ہی ان کے والدین کے سر پر قیامت کے دن کہو نا نور کا تاج رکھا جائے گا، اور شہید کو بھی اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے ایک آدمی نے اپنا کارپٹ بدلا، پرانا ہی بدلا نا، نیا ڈالا، اور وہ یہاں درس کے دروازے کے آگے رکھ گئے کہ یہ طلباء بچھا لیں۔ خدا کی قسم مجھے جنت کی اگر قالین ملے میں ان بچوں کے نیچے وہ بچھاؤں۔ مجھے میں جب ان بچوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ان کے طفیل مجھے بخش دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سحری کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کہو نا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین نے۔ کون لے کر آیا ہے؟ جبریل امین۔ کہاں اتارا ہے؟ قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ اس کو صدیق اکبر نے قبول کیا، عمر نے قبول کیا، عثمان نے، علی نے، طلحہ، زبیر نے، سعد، سعید نے، بلال نے، صہیب نے، ابو سعید خدری نے، ابو ہریرہ نے۔ اللہ اکبر۔ امت کے سارے ولیوں کے سر جن کے قدموں پر جھکتے ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ امام حسین نے نیزے پر قرآن سنایا ہے، قرآن کی خاطر شہادت کی ہے۔ ہاں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان دارالعلوم کے بچوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں، اس تیرے ملک کی سرزمین پر کتنے جرم ہو رہے ہیں میں نہیں عرض کر سکتا۔ آپ سمجھیں، بتائیں مجھے یہ خدا کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ یہ جو سحری کے وقت بچے قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ مسجدوں میں اذانیں کون پڑھتے ہیں؟ کہو غریب لوگ۔ مصلی پر کھڑا کون ہوتا ہے؟ غریب لوگ۔ منبر پر کون بیٹھتے ہیں؟ غریب علماء۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔
اور سونوں کی پوجا نہ کرو، ڈالر اور پاؤنڈ کو قیمتی نہ سمجھو، رب کے پیغام کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، اپنا مائنڈ چینج کرو، اپنی زندگی قرآن کے مطابق بناؤ، شب و روز کے معمولات قرآن و حدیث نبی کی سیرت کے مطابق بناؤ، چلنا ہو تو نبی سے سیکھو چلنا کیسا ہے، بولنا ہو تو اللہ کے رسول سے سیکھو بولنا کیسا ہے، جنگ کرنے کے انداز بتائے، صلح کے انداز بتائے، شادی کر کے بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے میرے نبی نے بتائے۔ آج کا جوان ایک بیوی سے سلوک اچھا نہیں کرتا، میرے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور سب گھر میں ہنستی مسکراتی تھی۔ سبحان اللہ، میرے نبی جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اب تو امکان ہی کوئی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اس پر جو یاقوت جڑے ہوں گے نا تاج پر، ایک یاقوت پوری دنیا سے قیمتی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ پاک اس سے 72 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ اپنی بیویاں الگ ہیں، کسی کی 1 2 3 4 تک اجازت ہے نا، یہ بیویاں الگ ہیں۔ جو کفار کی مومن بیویاں ہیں وہ بھی ان میں تقسیم ہوگی، اس امت کے جنتیوں میں وہ بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ شہید کو جو اپنے کوٹے کی حوریں ہیں وہ تو الگ ہے نا، صرف شہادت کی وجہ سے 72 حوروں کے ساتھ نکاح اب کیا، وہی حوریں جن کا ذکر سورہ رحمان میں آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ حور مقصورات فی الخیام، جنت میں ایسی حوریں ہیں جو خیموں میں بند رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی، آوارہ نہیں پھرتی، بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے، پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں جاتی، سیر سیاحت ان کا مشغلہ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، میں نے عرض کیا تھا، یاد ہے، آج بھی جو بی بی جس عمر کی ہو وہ پردے کے ساتھ رہنے کی عادت ہے، میرا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، میرا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ عورت جنتی ہے، اس لیے کہ جنتیوں والی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات، ایک حدیث میں وقت سارا گزر گیا، میں تو پورا باب لے کر بیٹھا تھا اور بہت سی حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اور سنو، یہ تو سارے کچھ اس کے اپنے انعام ہے نا، اس سے اس کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ میرے نپاک نبی نے فرمایا، میں قربان جاؤں، ایک دفعہ اس پر درود بھیجو، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب رحمت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، سلامتیاں نازل فرمائے، میرے نبی کے جتنے درجے رب نے بلند کیے ہیں اور زیادہ بلند کرے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ، اے اللہ تو ہماری طرف سے اپنے حبیب کو جزا عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے نبی رحمتیں بانٹ رہا ہے۔ سنو آخری بات، میرے رسول اللہ نے فرمایا، یشفع فی 70 من اقربائہ، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، دوست احباب، اس کے حلقے میں جو رہتے ہیں 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید ہے، 70 کی شفاعت کرے گا، بخشوا کر لے جائے گا۔ اور جس کا بیٹا شہید ہو گیا اس خاتون سے پوچھو، جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا اس خاتون سے پوچھو، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ احد میں 3 قیمتی رشتے شہادت کی نظر ہو گئے، بیٹا بڑھاپے کا سہارا، بھائی دستے راز، شوہر سر کا تاج، تینوں شہید ہو گئے۔ اور خبر پھیل گئی کہ نبی پاک شہید ہو گئے۔ وہ بدحواس ہو کر
شہر مدینہ پاک سے احد کی طرف جا رہی ہے، آگے سے جو ملتا ہے سناؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، اسے خبر ملتی ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتے چھوڑو سب کو، مجھے رسول اللہ کی خبر بتاؤ۔ اس خاتون کے قدموں کی خاک مل جائے، میرے دوست آنکھ کا سرما بنائیں کہ نہ بنائیں، کتنی قیمتی ہے وہ خاتون جو نہ بچے کو خاطر میں لاتی ہے، نہ بھائی کی خیریت معلوم کرتی ہے، نہ شوہر کی پرواہ کرتی ہے، کہتی سب کو چھوڑو مجھے رسول پاک کے متعلق بتاؤ۔ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب اس کی نظر حضور کے چہرے انور پر پڑتی ہے، وہ پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ، وہ چاند سے زیادہ روشن، اس میں خوشبوئیں، اور کہتی ہے اللہ اکبر، پیارے تو باقی ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں بڑی سی بڑی مصیبت برداشت کر سکتی ہوں لیکن تیرا صدمہ برداشت نہیں۔ اے اللہ وہ دل دے، وہ ذوق دے، وہ محبت دے، تیرے نبی کے بارے میں یہ جذبات پاکیزہ ہوں کہ کلو مصیبت بعدک جلالو، اے اللہ تیرے نبی کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی، باقی سارے صدمے قبول ہیں۔ اب میرے دوست بتا اس کے گھرانے کی شفاعت کے کتنے مالک بن گئے، اس کا شوہر بھی شفاعت کرے گا، وہ بخشوا کے 70 کو لے جائے گا، اس کا بھائی شفاعت کرے گا، 70 وہ بخشوا کے لے جائے گا، بیٹا 70 بخشوا کر لے گیا، سارا قبیلہ ہی بخشا گیا۔ یہ شہادتیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں پاک فوج کو پھر ایک دفعہ سلام کرتا ہوں، پاک فوج کو سلام کرتا ہوں۔ جوانوں تو مشکل میں ہو، ہم راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن تیری ایک رات میری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمارے فوجی کی ایک رات بارڈر پر جو حفاظت کرتا ہے، جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے، خدا کی قسم تیری میرے سجدوں سے افضل ہے۔ ہم کیا جزا دے سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں، نبی کی حدیث سنا سکتے ہیں۔ یہ حدیث سن لو تو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہقی شریف کی حدیث ہے۔ مجمع آپ تو خوب لگ گیا نا، آپ مجمع لگ گیا، لگتا ذرا دیر سے ہی ہے، اگر پہلے آنے کی عادت بنا لو تو کتنا اچھا ہے۔ اذان کے ساتھ آ جاؤ، نماز تسبیح پڑھو اور اجتماعی دعات میں شرکت کرو۔ ایک ایک لمحہ تیرا رب کی برکتوں سے لبریز ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، فائدہ اٹھا۔ کام تو ختم نہیں ہوتے دنیا کے، بندہ ہی ختم ہوتا ہے۔ عادت بناؤ میرے دوستو۔ اب مجمع آخر تک پہنچ گیا، میں سب تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ دیر سے آنے کی عادت چھوڑو۔ جس سے پوچھتے ہو جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ یہ 2 بجے۔ 2 بجے کیوں؟ 12:30 تو اذان ہوتی ہے، 1 بدر خطاب شروع ہوتا ہے۔ یہ جمعہ نہیں ہے، صرف 2 رکعتیں ہی جمعہ ہے۔ یہ کہاں سے تم نے مسئلہ نکال لیا؟ سورہ جمعہ پڑھو، قرآن پڑھو، آخری رکوع پڑھو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑو، کھانا پینا چھوڑو، دوستوں کو چھوڑو، سیدھا مسجد کی طرف آؤ۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کچھ تو عادتیں بدلنی چاہیے نا، ساری زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتے رہیں، کوئی روٹ بدلو۔ کوئی چھوٹا بات کرے تو کہتے ہیں بچہ ہے، کوئی پاگل کہتے چھوڑو پاگل ہے، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے جی۔ کوئی عام سوسائٹی کا آدمی ہو نظر انداز کیا جا سکتا، ایک بہت بڑی جماعت کا کوئی لیڈر ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو جی، اگر اس قسم کا ذمہ دار آدمی کوئی بات کرے تو پھر توجہ کرنی پڑتی ہے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ہم تو ہر بات کو قرآن و حدیث پر پرکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر پرکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر پرکھتے ہیں۔ آپ میرے دوست میرے نبی کا فرمان سنو، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، حدیث میں دکھانا، سنو حدیث سنو۔ رسول پاک تشریف لائے، ایک آدمی کا جنازہ تھا آپ پڑھانے کے لیے۔ یہ شہید نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے، کوئی آدمی ہے، اس کا جنازہ تھا، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔
جب جنازہ رکھا گیا عمر فاروق نے عرض کی قال عمر بن الخطاب لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ، مشیر تھے، وزیر تھے، تو حق پہنچتا ہے نا، جو بات ہو اچھی ذہن میں وہ پیش کر دیں۔ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو، کیوں؟ فإنہ رجل فاجر، یہ فاجر آدمی ہے، رب کا نافرمان ہے، اس کی زندگی بے احتیاط گزری ہے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے باقی لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا هل رآہ احد منکم علی عمل الاسلام، تم نے اس میں کوئی نیکی کبھی دیکھی ہے؟ لوگوں سے پوچھا حضور نے، تم بتاؤ۔ عمر نے تو بتا دیا کہ یہ فاجر ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، تم بتاؤ کوئی اس کا اچھا عمل تمہاری نظر میں آیا ہے؟ آپ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ اور نبی ڈھونڈتا ہے کوئی ایک ہی بات مل جائے میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ ایسا کریم نبی، سارے نبی رحمت بن کر آئے اپنی امت کے لیے، ہر نبی رحمت ہے لیکن اپنی امت کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت ہے، تیرا اور میرا نبی ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی اس کا عمل تم نے دیکھا ہے؟ قال رجل نعم، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایک عمل میرے نظر میں ہے۔ فرمایا کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات صرف اس نے پہرا دیا ہے مسلمانوں کا۔ میں چیلنج تو نہیں کرتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن بات چیلنج والی ہے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، مذہبی تنظیم ہو، اس کا کوئی بھی لیڈر ہو، اس حدیث پاک کو لے کر میں اسے کہتا ہوں کیا جو ہمارا نوجوان بارڈر پر پہرے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سبحان اللہ۔ ایک شخص کی یا رسول اللہ اس نے ایک رات صرف، زیادہ نہیں، ہمارے جوانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، گھر والوں کو خبر ہی نہیں، کہ ماں کو پتہ نہیں میرا نوجوان کہاں ہے، کھایا بھی ہے کہ نہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے، کیا حال ہے۔ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں اس نے ایک رات پہرا دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کا جنازہ پڑھا اور اس کی قبر انور پر بھی حضور تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے مٹی قبر پر ڈالی، اور اس کے بعد سنو کیا فرمایا پاک پیغمبر نے، فرمایا اس کو مخاطب ہو کر کہ تیرے دوست کہتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، میں محمد کہتا ہوں تو جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جنتیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک رات پہرا دینے والا، مسلمانوں کی سرحد پر مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرنے کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک رات پہرا دینے والا مدینہ کا تاجدار فرما رہا ہے انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انک من اہل الجنہ۔ اس ملا کو کہہ دو شہید نہیں مانتا جنتی مان لے۔ تجھے ضد ہے شہید نہیں مانتا، میرے مجاہد کو جو میری عزت کا محافظ ہے، میرے مال کا محافظ ہے، میری جان کا محافظ ہے، میرے ملک کا حفاظت ہے، میری سرحدوں کا محافظ ہے، بہو بیٹی کی حفاظت کرنے والا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر تو جنتی تو مان لے، شہید نہیں مانتا جنتی تو مان لے، شہید نہیں مانتا جنتی تو مان لے۔ پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ نہیں، خدا کی قسم ہمارے نوجوان سب جنت میں جائیں گے، پاکستان فوج کا ہر فرد جنتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی پاک فوج کو سلام کرتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما،
قدم قدم پر حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ جو اسلام کی طرف غلط نظر رکھتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا جھنڈا اونچا ہو، میرے نبی کا کلمہ بلند ہو، میرے نبی کا دین پھیلے، میرے نبی کا نام پھیلے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، اللہ اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرما، ہمیں بھی شہادت نصیب فرما، ہمیں بھی شہادت نصیب فرما۔ ہم صدق دل سے تو اس سے شہادت کا سوال کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق حج سے واپس آ رہے ہیں، سنگریزوں کو برابر کیا، وہاں آپ لیٹ گئے، عرض کرتے مولا کریم میری اب رعایا پھیل گئی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن کس طرح بلا؟ بخاری شریف کھول کر دیکھ، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ آگے سنو، وموتاً ببلد حبیبک، میں مکہ مکرمہ نہیں مرنا چاہتا، کعبے کے سائے کے نیچے دم نہیں توڑنا چاہتا، مجھے شہادت ملے، شہادت بھی تیرے حبیب کے شہر میں ملے۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ جس نے اپنی پوری زندگی فاروق اعظم نے حضور کی خدمت میں نظر کر دی، وہ دعا مانگ رہے۔ کیا مانگی؟ اگر یاد کر سکو مانگا کرو، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ یہ جو خصلتیں حضور نے فرمائی ہیں یہ تب بھی مل سکتی ہیں کہ شہادت ملے۔ یہ دنیا ہیچ ہے، اسے میرے نبی نے پسند نہیں کیا، حقارت کے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا ہے، جس کے لیے جان کی بازی ہم نے لگا رکھی ہے۔ اس دنیا کو نہ ولیوں نے، نہ نبیوں نے، نہ غوث قطب نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، کسی نے، بلکہ کوئی عقل والا بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا دنیا جیفتن، یہ ہے ہی مردار، مردار کو کون قبول کرے؟ اس کے لیے اپنی جان کو وقف نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق نے دعا مانگی، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً ببلد حبیب۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن شہید جب آئے گا اس کے بدن سے ابھی تک خون جاری ہوگا۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کا معنی گواہ، ایک گواہی دیتا ہے عدالت میں جا کر زبانی، کوئی تحریر، کوئی سائن، کوئی انگوٹھا، یہ ہے شہادتیں۔ شہید رب کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت و عظمت کی، قرآن کی حقانیت کی، دین اسلام کی شہادت دیتا ہے، قلم سے نہیں، زبان سے نہیں، خاک پر اپنے خون کے ساتھ شہادت دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب شہید آئے گا نا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے خون ابھی تک جاری ہوگا، لیکن وہ خون نہیں، اس خون کا رنگ زعفرانی ہوگا، زعفرانی رنگ، اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی ہوگی، وہ پاک خون ہے شہید کا۔ اس لیے حکم ہے کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے، اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں، اسی حال میں اسے۔ ان شہیدوں کے سرداروں میں حضرت امیر حمزہ کا نام بھی آئے گا اور امام حسین کا بھی نام آئے گا، عمر فاروق کا نام آئے گا، عثمان غنی کا نام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل ہمیں ان پاک لوگوں کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔